السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے جنت اور جہنم کے حالات پڑھے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال اور جنت سے محروم کرنے والے اعمال کون سے ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے کون سی دعائیں کرنی چاہیے۔ ذکر اذکار۔ اذان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور روز اس کے لیے اذان کہنے کے باعث 60 نیکیاں اور تکبیر کے سبب 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر دل کے یقین سے اذان کا جواب دینا۔ اب خواتین اذان تو نہیں دے سکتی لیکن جواب تو دے سکتی ہیں نا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یمن کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ اذان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، یعنی اذان کا جواب دے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی توجہ سے اذان سننی چاہیے اور جواب دینا چاہیے۔ پھر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے کی تسبیحات، تسبیح پڑھنا جو تسبیحات فاطمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پہ عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہے، تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار، یعنی 5 نمازوں کا، اور ترازو میں 1500 ہوں گے، ہر نیکی کا 10 گنا نا۔ اور دوسرا یہ کہ سوتے وقت 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہے، یعنی بیڈ پہ جا کے۔ یہ زبان سے تو 100 ہوئے اور میزان میں 1000 ہوں گے، یعنی 10 گنا ہر ایک۔ اور اسی طرح نماز کے بعد 33 بار کی بھی بات آتی ہے۔ اگر 33 بار کا ٹائم نہیں تو 10 بار کا تو ٹائم نکالنا ہی چاہیے، کتنے منٹ لگیں گے اس میں، اور اگر اس کے بدلے جنت ملتی ہو تو اور کیا چاہیے، صرف عادت بنانے کی دیر ہے۔ پھر قرآن مجید کی سورتوں سے محبت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں قل هو اللہ احد سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سے محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ یعنی قل هو اللہ احد میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، تو اس سورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد رکھنا۔ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا، یعنی ان کو یاد رکھے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ ان کا معنی جاننا، اور جب کوئی وقت آئے مشکل تو اس وقت اللہ کا کوئی ایسا نام یاد کر لینا کہ جس سے اس کی تکلیف دور ہو جائے، کیونکہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ تکلیف میں اسے کوئی چاہیے ہوتا ہے، کوئی مددگار چاہیے ہوتا ہے، کوئی کنسول کرنے والا چاہیے ہوتا ہے، کوئی اس کی سننے والا چاہیے ہوتا ہے، کوئی آسرا چاہیے ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا آسرا، وہ آسرا چاہیے ہوتا ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا آسرا بنا لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اس کی طرف رجوع کرے اور اس سے دعائیں کرنا شروع کر دے، تو آپ سوچئے کہ پھر اس کی مصیبت کتنی ہلکی ہو جائے گی اور حل بھی ہو جائے گی۔ ایسے موقع پر اس موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یاد کر کے اس کو اس کے ساتھ پکار کے یا اس کی اس خوبی کے ساتھ یاد کر کے تسلی رکھنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر وضو کے بعد کے نفل پڑھنے سے جنت واجب ہوتی ہے۔ عقبہ بن عامر جوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اور وہ اپنے دل اور چہرے سے ہی ان پر متوجہ رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ جیسے چاشت کی نماز ہے یا ضحیٰ کی نماز ہے، تو اس وقت آپ وضو کے بعد نفل ہی پڑھتے ہیں نا، تو اگر وہ نفل پوری توجہ کے ساتھ پڑھے جائیں کہ ادھر ادھر دھیان نہ کریں تو جنت واجب کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح
اذکار میں سے جنت کے حصول کے لیے نہایت آسان کلمات ہیں. آپ نے فرمایا جو یہ کلمات کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. پھر سید الاستغفار پڑھنا. سید الاستغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی معبود برحق نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں. میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر کاربند ہوں. میں ان بری حرکتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کی ہیں، اور ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. میری مغفرت کر دے. بلا شبہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں، اور لوگ تو ویسے ہی نہیں معاف کرتے، تو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. تو اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اس پورے یقین کے ساتھ. اب آپ دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اسی سے معافی مانگی جا رہی ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق جانے یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے فرمایا جس نے صبح ان پر یقین کرتے ہوئے دل کی گہرائی سے انہیں پڑھا، پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے. یعنی اگر فجر میں پڑھا تھا اور دن میں فوت ہو گیا تو جنتی ہے. اور جس نے ان پہ یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھ لیا تھا مغرب کے ساتھ، پھر اس کے صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے. پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، یہ بھی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز روکنے والی نہیں. اس کی بھی عادت ہونی چاہیے، فرض کا سلام پھیرتے ہی بات چیت کیے بغیر پہلے آیت الکرسی پڑھ لی جائے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع بھی کر دیا. یعنی دین بالکل واضح ہے، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانے ہی نہ تو یہ خیر کی باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلے. پھر یہاں جنت سے محروم کرنے والے اعمال کا بھی ذکر ہو جائے تو اچھا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کفر، اللہ تعالیٰ کا انکار، اللہ کے نبیوں کا انکار، یعنی کفر کی جو بھی اقسام. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. اور آگ والے جنت والوں کو آوازیں دیں گے جہنم میں سے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ کھانے کو دے دو. وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں، نہ پانی نہ کھانا، جنت کا کھانا تمہارے لیے نہیں، حالانکہ ان کے پاس وافر ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے. جنت کیا؟ جنت کا کھانا اور پانی بھی حرام ہے. دوسری چیز ہے شرک. سورۃ المائدہ میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو. مسیح علیہ السلام نے کہا تھا جو میرا اور تمہارا رب ہے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے, یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے یا پارٹنر, تو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے, اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور تکبر کرنا یہ بھی جنت سے محروم کرنے والی چیز ہے. سورۃ الاعراف آیت 40 میں فرمایا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا, ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے, اور اونٹ بلا کیسے داخل ہو سکتا اس میں, امپاسبل. اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. پھر قطع رحمی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. پھر چغل خوری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر پڑوسی کو ستانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. پھر ذرا برابر تکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کیا ہے؟ حق سے منہ موڑنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا. حق سے منہ موڑنا. بعض اوقات لوگ حق کو قبول کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کے بارے میں رائے اچھی نہیں رکھتے, ان کو حقیر سمجھتے. اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ لوگوں کو کمتر کیسے سمجھا جاتا ہے؟ جب ہم لوگوں کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں, تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں, چھوڑو انہیں کیا پتا, انہیں نہیں پتا. کسی کے بارے میں کہیں گے اس کو دنیا کا نہیں پتا, کسی کے بارے میں کہیں گے اس کو دین کا نہیں پتا, اس کو فلاں نہیں آتا, اس کو یہ نہیں آتا, اس کو وہ نہیں آتا, یہ نہیں کرتا, یہ وہ نہیں کرتا. تو یہ جو لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے نا, اور اپنی دھوس چلانا اور اپنی مرضی کرنا اور اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنا, یہ رویہ بڑا خطرناک ہے. تو رائی کے دانے برابر, رائی کیا چیز ہے؟ یعنی بہت تھوڑی کوانٹٹی جو ہے تکبر کی وہ بھی نقصان دہ ہے, کیونکہ وہ دوسروں کے لیے بہت اذیت کا باعث بن جاتی ہے. یعنی اگر مثلاً ایک استاد ہے پڑھا رہا ہے اور اگر کسی نے کوئی سوال کر دیا تو کہا تم جاہل, تمہیں کیا پتا. کوئی غریب ہے سوال کر بیٹھا, ان کا تو کام ہی صرف مانگنا ہے, حقیر سمجھ کر اشاروں سے بھی, ناک چڑھا کے, ماتھے پہ بل ڈال کے, کیسے کیسے طریقے سے ہم لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. تو کسی کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو, ہم کون ہیں جو کسی کو حقیر سمجھیں؟ ہر ایک کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ بے جا تبصرے نہیں کرنے چاہیے, کسی پہ ہنسنا نہیں چاہیے, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہنسنے کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے, جب کوئی کسی پہ ہنستا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیر سمجھتا ہے اس کو, تبھی ہنستا ہے نا. ہم اپنے ماں باپ کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں تو ان پہ تو نہیں ہنستے, اور اگر کوئی ماں باپ پہ بھی ہنستا ہے تو اس کا مطلب تو بالکل ہی گیا گزرا. اخلاص, ندامت اور اعتراف کہ میں نے واقعی میں غلط کر رہا ہوں, اور اصلاح بھی تبھی ہوتی ہے نا. پھر والدین کی نافرمانی, احسان جتلانا, پھر جادو پر ایمان لانا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پر ہمیشگی کرنے والا, جادو پر ایمان لانے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پھر تقدیر کا انکار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان, ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پھر حرام کھانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. پھر مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرنا, دیوس,
اور شراب کا عادی. آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. دیوس وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں, ہمیشہ شراب پینے والا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ کے شرابی کے تو ہم جانتے ہیں, مگر دیوس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون داخل ہو رہا ہے, کون آ جا رہا ہے. ہم نے کہا فما الرجلۃ من النساء. آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں. تو یہاں پر جنت سے رکاوٹ بننے والے اعمال کا ذکر تھا, وہ ختم ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.